لیکن اب تھوڑا سا میں شاہ صاحب ہم چپ کر کے بیٹھنے لگے ہیں اور ہم ساری عورتوں کو آپ نے مل کے سمجھانا ہے کہ ہم سے وہ کیا غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہوتا, ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت نہیں کر سکتے, ہر ہمارے ہسبینڈ جو ہے ہم سے ناراض رہتے ہیں, خفا, ہمیں لگتا ہے ہم سب کچھ کر اور کیا کریں, سب کچھ تو کر رہے ہیں لیکن پھر بھی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی. سب ہم سب چپ ہیں, آپ نے ہمیں یہاں پہ لکھ کے دے دیں تاکہ ہم گرہ میں پلو میں باندھ لیں ساری چیزیں. اچھا بورڈ پہ تو میں لکھتا جاؤں گا, ضرورت پڑے گی, لیکن میں کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں جو میں بتانا چاہوں گا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پکا رہے ہیں, بچے پال رہے ہیں تو کام مکمل ہو رہا ہے. انسان رویے سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. میں ڈاکٹرز کی ٹریننگ کر رہا تھا, ڈاکٹرز کو ایک بات کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر کی دوائی بعد میں اثر کرتی ہے, وہ جو رویہ اس کا ہوتا ہے وہ پہلے اثر کرتا ہے, ان اس سے علاج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ جو کمی ہے نا وہ ایکسپریشن کی کمی ہے. یہ بتانا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ کو ویلیو دیتا ہوں. ایک واقعہ میں فرا سنانا چاہوں گا. ایک ڈپارٹمنٹ تھا تو ان کے ڈی جی نے مجھے ریکویسٹ کی کہ شاہ صاحب آپ ایک سیشن ڈیلیور کریں اور اس سیشن کا ٹاپک ہی ازدواجی زندگی ہو آفیسرز کے لیے, اور یہ سارے گزیٹڈ آفیسر تھے, سی ایس پیز تھے. تو میں نے سیشن جب ڈیلیور کیا تو اس میں پوائنٹ آیا کہ آپ کو ایکسپریشن کی طرف جانا ہے, آپ تو ساتھ ایک آفیسر نے ہاتھ کھڑا کیا, اس نے کہا ذرا مزاق, سر کس طرح ایکسپریس کریے. تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا, میں کہا گھر جانا ہے, بیوی کو کہنا ہے جانو آئی لو یو, کہہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے. اگلے دن وہ میرے پاس آیا, کہنا جی میرے نہ بڑی پیڑی ہوئی ہے. میں کہا جی کیوں ہے, کہنا جی میں مونڈے تے ہاتھ رکھیا ہے, کندھے تے ہاتھ رکھیا ہے. جدو میں آدھی کہن لگا تو انہیں کہا ابا جی اتنی کچھ ہو گیا. ہمارے ہاں یہ ایکسپریشن ہے ہی نہیں اکنالج کرنے کا. اور دوسرے نے کہا کہ جی جیسے ہی میں نے کہا جانو آئی لو یو تو اس نے کہا جی تہاڈا دماغ خراب ہو گیا. یعنی کہ کوئی بتانے سننے کو یہ تیار نہیں ہے کہ محبت کا بھی اظہار ضروری ہے. اور بیوی سے دیکھو 5 دفعہ دن میں ہم اظہار کرتے ہیں کہ میں بندہ ہوں, تو میرا رب ہے. رشتوں میں تجدید کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, رینیول کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں بار بار یہ شو کروانا چاہیے, فیل کروانا چاہیے. اور اس کے چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بیویاں جو انسی ہیں گھروں میں جو ہماری موجود ہے بہنیں, یہ کسی خرچے سے مہنگی چیز سے خوش ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا میری بیوی تو 10 روپے کے بوٹے سے خوش ہو جاتی ہے. میں جب کبھی اچانک لے کے گیا جانو میں 2 لے کر آیا, گجروں سے خوش ہو جاتی ہے. آپ باہر لان میں لگا ہوا پھول توڑ کے اپنے ہاتھوں سے دے دیں, اس سے بڑا تحفہ اس کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ ایکسپریشن ہے محبت کا, جو ایکسپریشن ہے. ایک واقعہ اس میں کوٹ کرنا چاہوں گا. ایک بزرگ ہیں, حیات ہیں, اور وہ فیصل آباد سے بلانگ کرتے ہیں. انہوں نے مجھے یہ سنایا. انہوں نے کہا جی میرے پاس 2 کاروباری فیملیاں آئیں, اور دونوں کے جو بچے تھے, ایک کی بیٹی ایک کا بیٹا, طلاق پیپرز تیار تھے. کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے پاس جانا ہے. وہ پہنچے, اور پہنچنے کے بعد بزرگوں نے وہ پیپر رکھے اور کہا کہ بیٹے کو بلائیں. بیٹے کو بلا کے بات کی تو 1 ہفتہ کار انٹر ہونا ہے, مسکرا کے سلام کرنا, السلام علیکم کہنا, اور بیٹی کو کہا کہ تم نے مسکرا کے جواب دینا. 1 ہفتے کے بعد وہ دونوں لڑکی لڑکا آئے اور آ کے کہا جی پیپر دیں. وہ کہتے ہیں میرا دل بیٹھ گیا کہ طلاق نہ ہو جائے, پیپر مانگنے آ گئے. وہ لڑکے نے پیپر پکڑے, پھاڑ کے پھینکے, اور ایک بات پوچھی کہ حضور یہ بتائیے یہ نسخہ آپ کو کس نے بتایا؟ کے سلام کرنے سے طلاق ختم نہیں ہوئی, طلاق ہی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جی میں نے تو صرف حدیث کو بتایا تھا کہ گھر میں داخل ہو تو مسکرا کے سلام کرو, گھر میں داخل ہو تو مسکرا کے سلام کرو. آج فرا لوگوں کے پیسے بڑھ گئے, گاڑیاں بڑی ہو گئی ہیں, بنگلے بڑے, مسکراہٹ چھن گئی ہے. بالکل. ایک بات یاد رکھیے, خوش ہونے والا شخص, ایک ہمارا بڑا اچھا کالمسٹ ہے جاوید چودھری, آپ بھی کئی دفعہ ان کے ساتھ رہے. جاوید چودھری صاحب کے کالم ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ اگر بستی میں ایک شخص مسکرا کے نکلتا ہے تو شام کو پوری بستی مسکراتی ہے, اس کی مسکراہٹ وائرل ہے, یہ وائرل ہے. ویری گڈ. آپ اگر مسکراتے آتے ہیں جی, جس طرح ہم اپنی انرجی کام پہ دیتے ہیں, ہمیں کچھ انرجی کو بچا کے فیملی کے لیے بھی رکھنا چاہیے. بالکل. کیا بات, سلام کی پہل نا, السلام علیکم, بیکاز اب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ صرف جانتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, وہ بھی نہیں کرتے. ہم کہیں گے ہیلو ہاؤ آر یو, یہ وہ پہلے سلام کرے نا مجھے. اور اوپر سے میں نے یہ کیونکہ جب حدیث پڑھی تو میں نے یہ کوشش کی کہ میں جہاں بھی جاؤں نا تو سلام میں پہل کروں. میں نے دیکھا بہت ساری, میں 1-2 کلاسز میں جاتی ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ نا نہیں سلام کر رہی. تو جب میں نے سلام کی پہل کی تو ان کے منہ پہ مسکراہٹ آئی اور سافٹ ہو گیا میرے لیے. دین آئی ریئلائز کہ کتنی بڑی طاقت ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے. اور یہ حدیث بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے, مسلمان کا وہ ہے اہم سلام کرو, سلام میں پہل کرو. اچھا آپ تعریف کرنا, قبول کرنا, اظہار کرنا, میں نے لکھی ہے. ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اپریشیٹ کرنا. اچھا دنیا کا برے سے برا بندہ, اس میں بھی کوئی خوبی ہوتی ہے. ہم خوبی نہیں ڈھونڈتے. اشفاق صاحب کے بقول
کہ بابا جی کو جا کے بتایا کہ جی مکھی کی 86 آنکھیں ہیں, کہتے ہیں لعنت اس مکھی پہ جو گند پہ بیٹھتی ہے, آنکھیں 86 بیٹھتی گند پہ. ہم لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے برائیاں ڈھونڈنے کی, بدیاں بتانے کی. شاہ صاحب آپ نے کیا کمال بات کی, وہ بندہ بعد میں اس بندے کو اپناتی ہے تو آخر کچھ اس میں ہوتا ہے تو اپناتی ہے نا بھئی, تو آپ کو کیوں نہیں نظر آئی وہ خوبی؟ تو اب اس کے ساتھ جو ایک اور کمی ہوتی ہے, میں چوتھے نمبر پہ لکھ دی ہے, ہم پردہ نہیں ڈالتے. ایک ینگ بچہ میرے پاس آیا, لیکچرار تھا کسی یونیورسٹی میں, اس کی شادی میں نے اٹینڈ کی تھی. 4 ماہ کے بعد وہ مجھے ملنے آیا. میں نے پہلی میٹنگ اگلے دن ہوئی, اسے بلایا, میں کہا بیٹا تو نے ٹائم نکال کے 1 to 1 میرے پاس آ جا. میں خطرے والی بات ہے. کہتا سر خیر ہے, کیا ہوا؟ میں کہا تیری طلاق ہونے والی ہے. اس نے کہا سر آپ کو کس نے بتا دیا میری طلاق ہونے والی ہے؟ میں نے کہا جی میں نے تیرے سے 2 میٹنگ پچھلی کی ہیں, جتنی بدیاں تو اپنی بیوی کی کر رہا ہے نا, شکوہ کرنے والے کا گھر کبھی نہیں بستا, جو شکوہ اور شکایت کر رہا ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ تو آپ نے سونے کامن ہے, کامن. ادھر کڑی جاندی وہ آندھی مکلاوے دے واپس تے ماں با کے انہوں کہندی 10 پھر وہ کینج دے گئے نے, وہ کہندی بڑے پیڑے نے, پانڈے نہیں توندے, ناندے نہیں نے, کھاندے نہیں نے. ہم بدیاں اکٹھی کرتے کرتے غیبت کرتے کرتے اپنے رشتے کو تباہ کر دیتے. تو ہمیں پردہ ڈالنے کی عادت جو سی, وہ پردہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود قبول. حضور کچھ چیزوں کو نا آپ اصلاح کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے, کچھ چیزوں کو محبت کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں, محبت سے ٹھیک ہے. اور دوسری بات دیکھیے آپ نے کیا خوبصورت بات کی کہ اس رشتے کا آغاز کس لفظ سے ہوتا ہے؟ قبول ہے. قبول ہے. جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ شخص قبول ہے تو آپ اس وقت کہتے ہیں قبول ہے. تو وہ جو قبول ہے آپ نے کہہ دیا, تو پیچھے کیا بات ہے؟ بلکہ ایک ایڈیشن ہوگا, ہم قبول ہے یہ نہیں کہتے کہ صرف خوبیوں کے ساتھ قبول ہے, خوبیوں خامیوں دونوں کے ساتھ قبول ہے. تو جب ہم قبول ہے کہہ دیتے ہیں اور یہ 4 چیزیں کرتے ہیں, یہ یاد رکھیے یہ ٹوٹکے ہر ایک پہ لگتے ہیں. میں نے بڑے بڑے پرانے کپلز کو آزمایا, میں نے یہ ٹپ دیا جی تعریف اپریشیٹ کیا کریں, ڈریسنگ کی کر دیں, اس کے کام کی کر دیں. اچھا مرد کی تعریف جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کارگر ہے اس کے پروفیشن کی, اس کے کام کی, کیونکہ تھکتا ہے بیچارہ, کام کرتا ہے. اب میری بیوی مجھے لاکھ کہہ لے جی کپڑے آپ نے اچھے پہنے, اتنا اثر نہیں ہوگا, لیکن جتنا وہ کہ بڑا اچھا تھا, آج میں گھر جاؤں گا وہ کہے گی یار فرا کے پروگرام میں کیا شاندار بات آپ نے کہی, لے جی وصولی ہوگی ساری, پیسے مل گئے مجھے سارے. اگر بیوی مان گئی اس کا مطلب ہے دنیا مان گئی. تعریف کرنا, قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھیے کچھ چیزوں کو بدلا نہیں جا سکتا, وقت کے ساتھ بدلنا ہوتا. جن چیزوں کو وقت نے بدلنا اس کو ایکسپٹ کر لیں. اچھا سر, یہ تو آپ نے ہمیں 4 یہ چیزیں بتا دی, 4 ڈونٹس بھی بتائیں جو نہیں کرنے, کسی بھی حالت میں نہیں کرنے. اچھا ایک سب سے پہلے میں فیمیل سے سٹارٹ کروں گا. میری آبزرویشن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کے پاس جلد بازی بہت زیادہ ہے, بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دوسری جو غلطی ہے وہ ججمنٹل ہونا ہے. ہر وقت جو ان سے وہ موبائل چیک کرتے رہنا, اسیس کرتے رہنا, کس کی طرف مسکرا کے دیکھ رہا ہے, کیوں دیکھ رہا ہے. پرانی کلاس فیلو آ گئی, بے شک کہ میری بیوی بڑی اچھی ہے, وہ میری پرانی کلاس فیلو ملنے آ گئی تو میری بیوی اٹھی ہی نہ وہاں سے. میں کہا ہویا کی کہتی میں میری حوصلہ ہی نہیں پہنتا پہ اٹھ کے جاؤں. وہ شک کرنا جو ان سے ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے. اگر آپ شک کرتے ہیں تو پھر اس سے کام خراب ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ویلیو ایڈ نہیں کر رہے ہوتے. ویلیو ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی زندگی میں کوئی ایسا رول ضرور پلے کریں کہ آپ پارٹ اینڈ پارسل رہیں, آپ کے بغیر چیزیں نہ ہوں. مثلا میں مثال دیتا ہوں, میں نے بے شمار کتابیں ایسی جو میں نے پڑھی, اس سے پہلے میری بیوی پڑھ چکی ہوتی ہے. اچھا وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہے, وہ کہتی ہے میں نے رونڈا بائرن پڑھا, میں نے فلانی کتاب پڑھی, میں نے فلانی چیز پڑھی ہے, آپ نے پڑھی ہے. اچھا منو ویسی تکلیف ہوتی ہے, میں نے پڑھی ہے تو میں نہیں پڑھی. وہ یہ بانڈنگ ہے نا, یعنی آپ شوہر کے انٹرسٹ کو اپنا انٹرسٹ بنا لیں, ویری امپورٹنٹ. آپ اس کی زندگی جو اس کا انٹرسٹ ہے آپ اسے اپنا لیں, شامل کر لیں اپنی زندگی میں, شامل کر لیں, آپ اس کی پارٹنر اس میں بننا ہے. اچھا ایک چیز میں نے 5ویں اسی لسٹ کو تھوڑا سا چاہوں گا بڑھا دوں, کنیکٹر کا ورڈ یوز کیا. یاد رکھیں میاں بیوی کے ریلیشنز میں کچھ ایکٹیویٹیز ایسی نہیں ہیں جو جوڑتی ہیں. مثلا وہ ایکٹیویٹیز کیا ہو سکتی ہیں, وہ واک ہو سکتی ہے, کتابیں پڑھنا ہو سکتا ہے, مل کے کلاس رومز میں جانا ہو سکتا ہے, شاپنگ کرنا ہو سکتا ہے, مل کے کسی کی طرف جانا ہو سکتا ہے, بچوں کو ہوم ورک کرانا ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, کوئی لرننگ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. بے شمار میرے ایسے دوست ہیں جنہوں نے مل کے برتن دھونا بھی تو ہو سکتا ہے. 100% کبھی
ہے. میں کہا کپلز کو یہ چاہیے کہ ایک دن جو ہے نا یا ایک گھنٹہ یا آپ کا ویک میں ایک ضرور ہو کہ بیگم تم اور میں اور ہم جا رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. شادی سے پہلے جیسے ہم جایا کرتے تھے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے بیکاز آپ بھول جاتے ہیں. نور یہ ڈیٹ جو ان سی ڈیٹیں مارنا نا شادی سے پہلے ہوتا ہے, بعد میں کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے تازہ ڈیٹ ماری, بسٹرو گیا ہوں, کھانا کھایا, فلم دیکھی, اس کے بعد بچے جو ان سے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں پاپا ماما ڈیٹیں مار رہے ہیں. لو میرجز کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں محبت کے ساتھ کرتے ہیں, بعد میں آپ کہتے ہیں صرف شادی ہے یہ شادی, تو وہ نہیں چلتی. ڈل ہو جاتا ہے, اس میں سے محبت جب نکل جاتی ہے تو وہ تو جس بیس پہ آپ نے وہ رشتہ باندھا وہی ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا ایک اور اہم نقطہ اس میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ازدواجی رشتوں میں کسی کے کام کی نوعیت کو دوسرا سمجھنے کو تیار نہیں ہو رہا ہوں. کتنا برڈن لے رہے ہیں, کتنا برڈن. میں یہ یقین سے کہوں گا کہ اگر مرد کی جاب والی ہے اور گھر میں سٹریس دور کرنے کا کوئی سورس نہیں ہے, اچھا مرد کو صرف نہ سنانا ہوتا ہے بعض اوقات. اگر جان ڈرے کو پڑھے مینز آر فرام مارس, وہ کہتا ہے جی مرد کو نا ایک وارئر ہوتا ہے, وہ فتح کر کے خوش ہوتا ہے, اسے اپنے کاموں کی اچیومنٹ کا کوئی احساس دلانے والا چاہیے. تو جب گھر میں نہیں ملے گا تو وہ باہر ڈھونڈے گا, جب باہر ڈھونڈے گا وہ گرل فرینڈ بنائے گا. تو ہم وہ گرل فرینڈ کو سے بچنے کے لیے بہترین تدبیر یہ کہ مرد سے پوچھا کریں اچھا کیسا کام جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کتنی اچیومنٹ ہوئی, کتنی پروگرس ہے, کیسا جا رہا ہے, باس راضی ہے آپ سے. یہ اگر آپ گھر میں پوچھنا شروع کر دیں گے تو وہ پھر کہیں باہر نہیں بتائے گا. میرے پاس ایک بچہ آ گیا, کہتا جی ہمارے ابا جی بگڑ گئے. میں نے کہا جی کیسے بگڑ گئے؟ وہ کہتا جی کل ہی امی نے رضائی کھینچی ہے تو وہ کان پہ فون لگا کے رات کے میں نے کہا جی یہی کام جو رات کو وہ چھپ کے رضائی میں کر رہے ہیں, اگر اماں حضور دن میں کر لیا کریں تو ابا جی کو ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن کوئی عورت سننے کو تیار نہیں ہے. مجھے اشاعت میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ جیسے اگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے اگر دونوں کام کر رہے ہیں اور عورت تھوڑی سی زیادہ سکسیسفل ہے تو ایک کمپلیکسٹی جو ہے وہ مرد میں آ جاتی ہے, وہ انڈر پریشر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ عورت کو اتنا ڈیگریڈ کر دیتا ہے اس لیول پہ لا کے کہ آپ سائیکولوجیکلی پاگل ہو جاتے ہیں. اینڈ دیٹ از ون آف دی ریزنز کہ سکسیسفل خواتین جو جس کریئر میں ان کی زندگیاں کامیاب نہیں ہوتی, پرسنل لائف ہمیشہ ڈسٹرب رہتی ہے. اچھا دیکھیں کسی کی کامیابی کو قبول کرنا چاہیے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ماننا چاہیے کہ وہ بڑا ہے, اس نے کچھ کر کے دکھایا, اس کی اچیومنٹ ہے. یہ قبول نہ کرنا بھی رشتوں کو خراب کر دیتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عورت ہے لیکن جو اس کی اچیومنٹ ہے اگر اس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا تو خطرہ ہے. مرد ہے, ایکسیپٹ بھی نہ کریں لیکن عزت تو کر لینا. پھر وہ ہوتا ہے کہ ڈومیننٹ وہاں پر آ جاتی ہیں آپ کی لڑائی. یہ میں نے بہت دیکھا ہے بیکاز آئی ایم آلسو ورکنگ وومن, آپ بھی ہیں, سب کام کرتے ہیں جہاں پہ آپ, حالانکہ ہماری کوشش, ایون یو لگ رہی, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ بالکل اپنے آپ کو دبا کے رکھتے ہیں کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں ہے بھائی آپ ہی ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود پھر مرد کا رویہ, کیونکہ وہ اپنی سے شاید ہوتے ہیں, آپ جیسے ہی آپ نے چیزیں ساری لکھی, اگر عورت یہ سب کچھ بھی کر رہی ہے تو کچھ لوگ ویسے سائیکولوجیکلی پرابلمز ہوتے ہیں. آپ جتنا کرتے چلے جائیں نا وہ اور چڑھتے چلے بڑھاتے چلے جائیں. کاش کہ ایسا ہو کوئی مینٹل ہیلتھ کا بھی ٹیسٹ, یہ بہت ضروری ہے. شادی سے پہلے اپنا زمانہ اپنا کھاندہ سب کچھ ہے, اور مینٹلی ہیلدی بھی ہے کہ نہیں, قابل بھی ہے کہ نہیں, قابل ہے کہ نہیں ہے. بالکل.